بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل ماضی مجہول منفی گردان۔ فعل ماضی مجہول کی تعریف پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اور مجہول بنانے کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق میں نئی چیز ہمارے لیے وہ منفی گردان ہے، یعنی منفی کیسے بنے گا فعل ماضی مجہول اور اس کی گردان کیسے پڑھی جائے گی، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور معمول کے مطابق مثالوں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں اور ان کا عربی ترجمہ بھی لکھا گیا ہے۔ عربی ترجمے کے اندر بس ایک چیز باقی ہے جو آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے اور پھر وہاں پہ لکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے زید کی مدد نہیں کی گئی، گاڑی چوری نہیں کی گئی، تالا توڑا نہیں گیا، گھر نہیں بنایا گیا۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر ہم نے مجہول بنانا سیکھا تھا تو وہ مثبت تھا، اس میں یہ لفظ نہیں تھا، نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہر جملے کے اندر ہمیں ملتا ہے یہ پچھلے سبق کے اندر نہیں تھا۔ آج ہم اسی کو جانیں گے۔ منفی کی تعریف بھی یہاں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ منفی کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کی تردید کی جائے کہ یہ کام نہیں ہوا، نہیں کیا گیا۔ تو اسی نوع کے جملے، اسی قسم کے جملے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب دیکھیے جو اس کا ترجمہ عربی زبان میں لکھا گیا ہے ان کے اوپر غور کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے نصر زیدن، زید کی مدد کی گئی۔ اب یہاں پہ نہیں کیسے ادا کریں گے یہ ہم سیکھیں گے۔ سرقت السیارۃ، گاڑی چوری کی گئی۔ اب اگر ہم نے کہنا ہو گاڑی چوری نہیں کی گئی تو یہ نہیں کا لفظ فعل ماضی مجہول میں ہم کیسے ادا کریں گے۔ کسر القفل، تالا توڑا گیا۔ اب تالا نہیں توڑا گیا، اس کو کیسے ادا کریں گے۔ بنی البیت، گھر بنایا گیا۔ اب گھر نہیں بنایا گیا، اس کو کیسے ادا کریں گے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو محترم سامعین، پچھلے کچھ اسباق قبل ہم نے منفی بنانے کا طریقہ سیکھا تھا کہ ماضی کو جب منفی میں معنی ادا کرنا ہو تو ہم نے وہ کہا تھا کہ ہم ما کا استعمال کریں گے، ما حرف کو استعمال کریں گے تو ہمیں نہیں کا معنی حاصل ہو جائے گا۔ اس فعل ماضی مجہول کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ جیسے فعل ماضی معروف کی تردید اور انکار کے لیے ہم نے ما کو استعمال کیا تھا، ما حرف کو استعمال کیا تھا، تو مجہول کے اندر بھی ہم ما حرف کو استعمال کریں گے تو ہمارا معنی مثبت سے منفی میں چلا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے استعمال کریں گے۔ نصر زیدن کے شروع میں ما لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا۔ اب مکمل ترجمہ اس کا یہ بن گیا کہ زید کی مدد نہیں کی گئی، ما نصر زیدن، گاڑی چوری نہیں کی گئی۔ تو ہم سرقت السیارہ کے شروع میں ما لگا دیں گے تو اس کا ترجمہ بن جائے گا گاڑی چوری نہیں کی گئی۔ تالا توڑا نہیں گیا تو کسر القفل کے آگے ما لگا دیں گے تو ترجمہ ہو جائے گا تالا توڑا نہیں گیا، نہیں کا معنی حاصل ہو گیا۔ گھر نہیں بنایا گیا تو بنی البیت کی ابتدا میں ہم ما لگا دیں گے تو ترجمہ بن جائے گا گھر نہیں بنایا گیا، ما بنی البیت۔ تو امید ہے سبق بہت آسان ہے، آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ما نصر زید، ما سرقت السیارۃ، ما کسر القفل، ما بنی البیت، سب کے اندر فعل کی تردید کر دی گئی، فعل کا انکار کر دیا گیا۔ تو آئیے قاعدہ پڑھتے ہیں، ماضی منفی بنانے کا قاعدہ۔ ماضی مثبت پر ما بڑھانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے۔ یہ ما لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، صرف معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اعراب میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف معنی میں فرق آتا ہے۔ آگے دیکھیے، یعنی فعل مثبت کو منفی بناتا ہے۔ مثلا ما جعل، وہ نہیں بنایا گیا۔ البتہ جب دو صیغے ماضی منفی کے اکٹھے آ جائیں تو لا بھی استعمال ہوتا ہے۔
مثلا فلا صدق ولا صلی، اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ امید ہے اس تعریف سے اور اس سے قبل جتنی مثالیں گزری ہیں بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اب چند مثالوں کے اوپر اس قاعدے کو لاگو کرتے ہیں۔ آپ نے اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ ضرب عمر، عمر کو پیٹا گیا۔ نصر حامد، حامد کی مدد کی گئی۔ شرب الماء، پانی پیا گیا۔ مدح عالم، عالم کی تعریف کی گئی۔ قتل الرجل، آدمی قتل کیا گیا۔ صلب زید، زید کو سولی چڑھایا گیا۔ اب ہم نے ان تمام جملوں کے اندر منفی معنی پیدا کرنا ہے، یعنی اس فعل کا انکار اور تردید کرنی ہے۔ تو اب کیسے کریں گے؟ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہر فعل کے شروع میں ما لگا دیں گے۔ ما ضرب عمر، ترجمہ ہو گیا کہ عمر نہیں پیٹا گیا۔ ما نصر حامد، ترجمہ کیا ہوا؟ حامد کی مدد نہیں کی گئی۔ ما شرب الماء، پانی نہیں پیا گیا۔ ما مدح عالم، عالم کی تعریف نہیں کی گئی۔ ما قتل الرجل، آدمی قتل نہیں کیا گیا۔ ما صلب زید، زید سولی نہیں چڑھایا گیا۔ تو صرف ما کا اضافہ کرنے سے ہمارا معنی ہمیں حاصل ہو گیا، منفی کا معنی ہمیں حاصل ہو گیا۔ آئیے اب مکمل گردان دیکھتے ہیں منفی کے ساتھ۔ آپ نے اسکرین پہ معروف اور مجہول دونوں کی منفی گردان دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے بنانے کا طریقہ بھی اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ اب گردان پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے معروف کی گردان پڑھ لیجئے تاکہ وہ بھی مستحضر ہو جائے۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ اس کا ترجمہ تو ظاہری سی بات ہے، معروف میں ہوگا نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، نہیں کیا ان سب مردوں نے، اس طریقے سے آخر تک چلے گا۔ اس میں فاعل مذکور ہوگا اور فعل کی تردید کی جائے گی۔ فعل ماضی مجہول کو دیکھیے، اس کی گردان دیکھیے۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ ترجمے میں مجہول کا معنی پایا جائے گا۔ نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، نہیں کیے گئے وہ دو مرد، نہیں کیے گئے وہ سب مرد، اس طریقے سے آخر تک ترجمہ ہوگا۔ ایک تو فعل کی تردید کی جائے گی، دوسرا فاعل کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو گردانیں بھی ہماری سامنے آ چکی، یعنی ہم نے گردانوں کا بھی مذاکرہ کر لیا اور اس سے قبل سبق کو بھی سمجھ لیا، مثالیں بھی دیکھ لیں۔ اب آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق: درجہ الافعال کو مجہول منفی میں منتقل کر کے مکمل گردان بما ترجمہ لکھیں۔ چند افعال یہاں لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو مجہول میں منتقل کرنا ہے، پھر مثبت سے منفی میں منتقل کرنا ہے اور مکمل گردان بما ترجمہ لکھنی ہے۔ نفخ پھونکنا، سقط گرنا، منع روکنا، فتح کھولنا، جعل بنانا، طلب طلب کرنا۔ ابھی چند افعال ہیں، ان کو آپ نے مجہول منفی میں منتقل کر کے مکمل گردان بما ترجمہ لکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔